میرا نام عبداللہ ہے۔ میں ایک مشہور گلوکار تھا، لیکن پھر جب میں نائٹ کلب کا مالک بن گیا تو پھر وہاں گانے گاتا۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو کے ہوٹل اور نائٹ کلب میری بکنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم دیتے۔ راتوں کو زندہ کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مزید پاپولر بنانے کے لیے میں نت نئے جتن کرتا۔ ڈانس، فحش مکالمات اور عشقیہ گیتوں کے ذریعے پیسہ کمانا میری زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ جب یہ چیزیں میسر ہوں تو شیطان بھی خوب خوش ہوتا ہے۔ بگڑے ہوئے گھرانے، ان کی امیر لڑکیاں اور لڑکے، شراب، نشہ، ہیروئن، سب کچھ میسر تھا۔ رقص گاہیں ہماری وجہ سے آباد تھی۔ شیطان کے اہداف حاصل کرنے کے لیے ہمارے ارد گرد بدکار لوگوں کا ایک بڑا گروہ تھا۔ ہم نے بھی اسلامی روایات کو ختم کرنے اور شیطانی مجلس کو فروغ دینے کے لیے ساری قوت صرف کر دی۔ ہم صرف نام کے مسلمان تھے۔ اسلامی روح کے بغیر ظاہری حد تک میں نے کتنے ہی یورپی ملکوں کا سفر کیا۔ وہاں نائٹ کلبوں میں گاتا رہا، صومال کے آرٹ کو اجاگر کرتا۔ مغرب کو خوش کرنے کے لیے میرے ایمان کا، اسلام کا اور ہلاک کا جنازہ نکلتا گیا، مگر میری جیب بھرتی گئی۔ 1983 میں میرے والد نے اپنے ہی خاندان میں سے ایک لڑکی کا انتخاب کیا۔ خوب ہلا گلا ہوا، ٹیلی ویژن، اخبارات کے نمائندے جمع ہوئے۔ یہ ایک یادگار شادی تھی۔ شادی کے دوران میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی اتنی زیادہ خوش نہیں جس طرح میرے جیسے معروف آدمی سے شادی کے بعد کسی لڑکی کو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ میں جب صبح گھر آتا تو میری بیوی جاگ رہی ہوتی اور عموماً اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا جسے وہ پڑھ رہی ہوتی۔ میں آ کر بڑے جوش بھرے انداز میں اس رات کی کارکردگی سناتا، اپنے پرستاروں کی چاہت سے آگاہ کرتا۔ میری بیوی ان باتوں کو بڑی ناگواری سے سنتی اور میرے لیے ہدایت کی دعا کرتی۔ اس دوران میں فجر کی اذان ہو جاتی اور وہ مصلے کی طرف بڑھ جاتی، جبکہ میں نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتا۔ میں جب بھی نائٹ کلب کی باتیں کرتا، اپنی کمائی کا ذکر کرتا، بینک بیلنس کا رعب جماتا، تو وہ جواباً کہتی، رازق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے۔ میں مسلسل اپنے فن میں ڈوبا، نماز اور عبادت کے بغیر زندگی گزارتا رہا۔ پھر اچانک میری زندگی میں ایک ہنگامہ ہوا۔ یہ 1988 کی بات ہے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا، میں اس شخص کے ساتھ ہرگز زندگی نہیں گزار سکتی جو اپنے رب کا وفادار نہیں، جو نماز ادا نہیں کرتا، اس کی کمائی حرام ہے، جو فجر کے وقت گھر آتا ہے۔ میری وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میری بیوی میرے لیے ایسا سوچ سکتی ہے۔ گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے اس کی باتیں سنی انسنی کر دی۔ کچھ دن گزرے۔ ایک دن جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ شہر کی مساجد میں اذانیں بلند ہو رہی تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ کی گونج تھی۔ جب سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا تو میری بیوی نے کہا، آپ مسجد میں نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کیا آپ نے اذان کی آواز نہیں سنی؟ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ کسی نے مجھے نماز کے لیے کہا تھا۔ اس لمحے میں نے خود بھی نماز پڑھنے کا سوچا۔ میرے جسم میں بھی حرارت سی پیدا ہوئی۔ بیوی کی آواز بار بار کانوں میں گونج رہی تھی، اس وقت مسلمان مسجد کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیوں مسجد کا رخ نہیں کرتے؟ رحمان کا بلاوا ہے، ملک الموت کی طرف سے دعوت ہے۔ اور پھر میرے ذہن میں خیر اور شر کی کشمکش ہوئی۔ فطرت کی آواز بلند ہوئی، تمہارا نام کتنا خوبصورت ہے عبداللہ، تم اللہ کے بندے ہو، مگر نہیں، تم تو شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہو۔ کبھی تم نے اپنے مالک کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تم کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک زندگی رہے گی؟ کب تک جوانی رہے گی؟ میرے سامنے ماضی آ گیا۔ ضمیر نے ملامت شروع کی، مگر فوراً کلب کی رعنائیاں، ٹیلی ویژن کی سکرین، سٹیج، شہرت، عزت، کیا میں بیوی کی بات مان لوں؟ یہ کام چھوڑ دوں؟ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے بے حد محنت کی۔ یہی سوچتے سوچتے حسب عادت سو گیا۔ شام کے وقت میں نے کپڑے تبدیل کیے، کلب جانے کی تیاری ہوئی۔ میری بیوی نے میرے کان میں سرگوشی کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، ذرا بیٹھ جائیں، میری بات تو سنیں۔ کیا ہمارا رازق اللہ نہیں ہے؟ حلال کا ایک لقمہ حرام کے ہزاروں لقموں سے بہتر ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بیوی کی آواز، اس کی گفتگو، اس کے کلمات درست ہیں، اس میں صداقت ہے، یہ فطرت کی آواز ہے۔ مگر میرا فن، میری آواز، میری شہرت۔ میں تیزی سے بھاگا کہیں بیوی کی بات نہ مان لوں۔ راستے میں میری بیوی کے کلمات میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں نائٹ کلب کے دروازے پر پہنچا۔ اس دوران عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میرے کانوں میں مؤذن کی خوبصورت اور دل میں اتر جانے والی آواز گونجی،
حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ بیوی کی نصیحت یاد آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، کفر کی غبار کی تہ بیٹھنے لگی، ایمان کی حرارت اور اسلام کی قوت زور دکھانے لگی، اور پھر میرا رخ نائٹ کلب سے مسجد کی طرف ہو گیا۔ میں مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا، جماعت ہو رہی تھی، میں نے نماز ادا کی۔ کچھ نمازیوں نے مجھے پہچان لیا، کوئی ہاتھ ملا رہا ہے، کوئی دور سے سلام کر رہا ہے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور میرا چہرہ خوشی سے دھمک رہا ہے۔ الحمدللہ میں نے فطرت کو پا لیا۔ کسی نے صحیح بخاری کا نسخہ تحفے میں دیا، یہ اب میرے لیے متاع حیات تھی۔ میں اپنی نئی ماڈل کی قیمتی گاڑی میں سوار ہوا، اس کا رخ نائٹ کلب کی بجائے گھر کی طرف کیا۔ میری بیوی جو مجھے فجر کے وقت گھر آتے دیکھا کرتی تھی، آج عشاء کے بعد گھر میں دیکھ رہی ہے۔ بیوی کی طرف بڑھا، بیگم تمہیں مبارک ہو، میں نے گانوں سے توبہ کر لی ہے، میں نے سچی توبہ کر لی، میں الحمدللہ تائب ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے محسوس کیا میں نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ سب سے پہلا کام وہ اسٹوڈیو جس کا میں مالک تھا، جس میں گانے ریکارڈ کراتا تھا، جس میں دنیا بھر کی جدید مشینیں تھیں جن کو دنیا کے کونے کونے سے جمع کرتا رہا۔ میں نے اس اسٹوڈیو کو دعوت اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اب یہاں قرآن پاک کی کیسٹیں، علماء کرام کی تقاریر اور اسلامی ترانے ریکارڈ ہوں گے۔ میں نے قیمتی گاڑی بیچ دی، خوبصورت محل نما کوٹھی بیچ دی، میں ایک چھوٹے سے مکان میں آ گیا۔ اب میرا وقت اپنے گھر میں گزرنے لگا۔ میری ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی جستجو، میں ہلکا قرآن سے وابستہ ہو گیا۔ اب مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کی خواہش تھی۔ 1990 میں عبداللہ نے اپنے وطن کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور پھر وہ پہلی مرتبہ اس گھر کی زیارت کے لیے آیا جس کی زیارت اور جس کے گرد چکر لگانے کی تڑپ دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ مکہ مکرمہ پہنچا، نیک بخت بیوی بھی ہمراہ تھی۔ عمرہ ادا کیا تو اس کی ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں بعض اہل خیر کو معلوم ہوا، وہ اس سے واقف تھے، اس کی سابقہ زندگی سے، اس کے ماضی سے، اس کی اسلام پر پختگی سے، اور پھر انہوں نے عبداللہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی تکریم کی، اس کی کفالت کی۔ کچھ ہی عرصہ میں اس نے قرآن کے 10 پارے حفظ کر لیے۔ اب وہ ایک مبلغ تھا، عقیدے کا، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا۔ پھر وہ اس دوران کئی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا۔ پھر اس کو مکہ مکرمہ میں اس مبارک اور مقدس شہر کی مقدس مسجد میں بطور مؤذن موقع مل گیا۔ عبداللہ آج بھی مبلغ ہے، وہ مؤذن ہے اسلام کی آواز کا۔ وہ سعودی عرب میں ہو یا صومال میں، ہر جگہ وہ دعوت الہی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ نہ جانے کتنے گناہ گاروں اور خطا کاروں نے اس کے ہاتھوں پر توبہ کی، اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بنا لی تاکہ وہ بھی سعادت سے بہرہور ہو سکیں، بالکل اسی طرح جس طرح عبداللہ سعادت حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان بالکل حق ہے، ایک پونجی فائدہ کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین پونجی نیک بیوی ہے۔